اسٹارٹ ایک لطیفے سے کرتا ہوں کہ فرحان صاحب جیسا ایک پرنسپل اور میرے جیسا ایک اسٹوڈنٹ، اور انہوں نے آ کے کلاس میں یہ کہا کہ بچے ذرا 15 پھلوں کے نام تو لینا، تو میں نے کہنا شروع کیا آم، امرود، سیب اور درجن کیلے۔ تو ہمارے یہاں جو ٹیکس سسٹم ہے اس میں بھی ہمیں درجنوں پرابلم ہے، اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صرف ہمیں انکم ٹیکس سے ہی پرابلم نہیں ہے، ہمیں ٹیکس سسٹم کے اندر اور بہت سے پرابلمس ہیں۔ عشق کے امتحان جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیے وہ بہت سے ہیں۔ اب کرنٹ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کرنٹ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ ڈیویلیویشن کا ہے، اور اس ڈیویلیویشن کی وجہ سے تمام پرابلمس رائز ہو رہے ہیں۔ ہمارا انٹرسٹ ریٹ، ہمارا انفلیشن، ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اگر صرف ہمارے ڈیویلیویشن کی وجہ سے۔ اب بات یہ کہ ہمارے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس میں ہم نے اپنی امپورٹس کو بند کر دیا۔ امپورٹس کا کنسرن کس کے ساتھ آیا؟ وہ بھی انڈسٹری کے ساتھ آیا، irrespective آف دا فیکٹ کہ کیا آپ اس کو ایس ایم ای میں کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جس کی 80 کروڑ تک کی بھی ٹرن اوور ہے وہ بھی ایس ایم ای میں سر آتا ہے، اور میجورٹی ہمارے وہی ہیں۔ اب اگر آپ اس کی امپورٹ کو بند کر دیں گے تو جو آپ کے کنٹینرز پورٹ کے اوپر پڑے ہیں اس پر ڈیمیجز، ڈیٹینشن، ایکسٹرا چارجز جو دیے ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ کابر کا ریٹ اگر آپ کا 21% ہے تو ہم نے تو بینک سے پیسہ لیا 24% پہ، اور وہ ہماری جیب سے چلا گیا، ہم نے کمایا بھی کچھ نہیں، اینڈ دیٹ از اے سمپلی ہمارا وہ لاس ہے تمام بزنس کمیونٹی کا۔ اس کے بعد آپ کی بجلی، ہر چیز کی قیمت آپ کی بڑھ گئی ہے۔ میں فرحان صاحب آپ سے ایک سوال فلور کے سامنے اور آپ کی نیکسٹ اسٹڈیز کے لیے بھی رکھنا چاہوں گا کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آنے سے نہیں ڈرتے۔ بات یہ ہے ہم گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں، ڈپارٹمنٹ گلاس کو آدھا خالی دیکھتا ہے۔ جب ہم گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں، جب آپ گلاس کو آدھا خالی دیکھتے ہیں تو آپ اس کے مطابق اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو آدھا خالی رہ گیا ہے ہم نے اس کو بھرنا کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے آدھا دے دیا ہے، اب آپ ہاتھ ہلکا رکھیں کیونکہ ہم نے تو آپ کو آدھا دے دیا ہے۔ اب ٹیکس بیس تب تک نہیں بڑھے گا جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو فوائد نہیں بتائیں گے۔ ہمارا لیکن سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کو ریونیو چاہیے، اور سب سے آسان شکار وہ ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان ہم نے یہ کیا کہ جو نان فائلرز ہیں ہم نے اس پہ ٹیکس لگا دیا۔ اب میں نارملی اگر ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کو مجھ سے یہ سوال کریں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کا فائدہ کیا ہے، تو میں کہتا ہوں جی میں فائدہ تو نہیں بتا سکتا، پر یہ بتا سکتا ہوں کہ فائلر کے اوپر پینلٹی کم ہے اور نان فائلر کے اوپر پینلٹی زیادہ ہے۔ ہم اگر انکم ٹیکس کی بات کریں تو سر جہاں پر آپ کی ٹیم نے اتنے ایس آر اوز، اتنے سرکلرز گنوائے درجن کیلوں کی طرح، سر وہاں پر 114 سیکشن بھی ہے، بہت آسان سا سمپل سا سیکشن ہے۔ میرا خیال ہے ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز کو سب سے پہلے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے اگر آپ نے 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی خریدی ہے تو اس شخص کو اپنی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے، اس کی خرید و فروخت کی ہے، تو اس شخص کو اپنی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے۔ پچھلے سالوں میں اگر آپ نے کوئی بھی اپنی ریٹرن سبمٹ کرا رکھی تھی، آپ کو اپنی ریٹرن کو سبمٹ کرانا چاہیے۔ آپ نے انکم ڈکلیئر کیا ہے، آپ کو اپنی ریٹرن کو سبمٹ کرانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 80 لاکھ ریٹرن ہمارے پاس ہیں جی جنہوں نے ریٹرن فائل کیا، 35 لاکھ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے جو 55 لاکھ ہیں ان کو اندر لے آئیں۔ ڈیٹا جس کا کمرشل میٹر ہے، سرکار کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس کا کمرشل میٹر ہے آپ پہلے اس کو اندر لے کر آئیں۔ 35 سے 40 لاکھ کمرشل میٹرز کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے، آپ پہلے ان کو اندر لے آئیں۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے ریٹس کی بات ہو رہی تھی، وی آر ناٹ اگینسٹ ڈاکومنٹیشن، وی آر ناٹ اگینسٹ دا ود ہولڈنگس، بٹ وی آر اگینسٹ دا ریٹ آف ود ہولڈنگ۔ آپ ایک فائلر سے 4.5% ود ہیلڈ کرتے ہیں اماؤنٹ، ہم یہ کہتے ہیں آدھا % کریے۔ ضرور آپ ڈاکومنٹیشن کریں، ضرور آپ قانون کے اوپر عمل کریں، لیکن جو پیسہ
ہم نے بینک سے لیا، وہ پیسہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پھر اس پیسے کے لیے ہمیں اپنے ریفنڈز بھی لینے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپنے آڈٹس بھی کرانے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ریفنڈز اس لیے نہیں ملتے کہ کبھی ہمارے پری آڈٹس چل رہے ہوتے ہیں، پری ریفنڈ آڈٹس چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پوسٹ ریفنڈ آڈٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ سسٹم کو سمپلیفائی نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا۔ اور سر، انکم ٹیکس کے ساتھ اگر ہم ایس ایم ای کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیلز ٹیکس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ ہم کسی بھی ایسے انٹرپرینور کو، کسی بھی ایسے مینوفیکچرر کو ہم تب تک باہر نہیں رکھ سکتے جب تک ہم سیلز ٹیکس کے قانون کو انکم ٹیکس کے قانون کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور سیلز ٹیکس کا قانون اتنا پیچیدہ ہے، میں تو یہاں یہ بھی کہوں گا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن بھی اتنی پیچیدہ ہے کہ جو اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ اپنی ریٹرن کو سبمٹ نہیں کرا سکتا۔ وی ہیو ٹو گو ٹو دا لائر فار دا فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن۔ تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں لائر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہمیں فائدہ کیا دیتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ میں فائدے نہیں گنوا سکتا۔ اب جہاں تک آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگز ہیں، ہمارے انکم ٹیکس کے ہی بہت سے ایسے ہیں کہ آپ نے منیمم ٹیکس میں آنا ہے، آپ نے فائنل ٹیکس میں آنا ہے، آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کتنے ہیں۔ تو ہمیں اپنی رجیمز کو سر اگر ہم ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہاں جو ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹیز والے ہیں شاید انہیں میری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن یہ باتیں ہمارے لیے مسائل ہیں سر۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے، اگر ہم امپورٹرز ہیں، اگر آپ مینوفیکچرر ہیں، اگر آپ 14 شیڈیول کے تحت بھی آتے ہیں اور آپ نے 25 کروڑ تک کی بھی ٹرن اوور کرنی ہے تو سر آپ نے امپورٹ تو کرنا ہے۔ سر ہمارے بہت سے ایسے را مٹیریلز ہیں جو پاکستان میں نہیں بنتے، ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں۔ سر ہم ان ریگولیٹری ڈیوٹیز کیا کریں؟ سر ہمیں صرف ٹیکس کی کلیکشن کے لیے ان کے اوپر ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھا دی جاتی ہیں۔ پھر جو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، ہم نے ایس ایم ای میں یہ ڈیفائن بھی کرنا ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک آپ کا یہ کہتا ہے کہ ان کو 80 کروڑ کی ٹرن اوور تک لے کر جانا ہے تو ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کو ایک فگر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ایس ایم ای کی ڈیفینیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ ایس ایم ایز کہاں تک ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ماننی ہوگی کہ ایس ایم ای ہماری بیک بون ہے۔ اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے ایس ایم ای کو تو ہمارا کوئی سیکٹر بھی نہیں چلے گا۔ اور میں ابھی سر کے ساتھ، عاصم سعید صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی ہم منسٹری آف کامرس کو تو جانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی منسٹری آف فائنانس کو ہیں، ہم اسٹیٹ بینک کے کنسرنز کو نہیں جانتے، کیونکہ ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے، ایک جو ریٹیلر ہے، ایک جو انٹرپرینور ہے، اس کے زیادہ مسائل جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہیں، وہ ٹیکس کے معاملات میں ہی رہتا ہے۔ پھر ہمارے اتنے کنسرنز ہیں، اگر قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہیڈ میں آپ کا ایکسپنس 2.5 لاکھ روپے تک ہو گیا ہے تو آپ نے اس کا ایکسپنس کیش نہیں کرنا، آپ نے وہ سارے کا سارا بینک کے تھرو کرنا ہے۔ 25,000 روپے اگر آپ کا سیلری آپ نے دینی ہے تو آپ نے 25,000 روپے کی سیلری کیش میں نہیں دینی، آپ نے وہ وایا بینک دینی ہے۔ تو however جی اٹ ول بی اے ویری لانگ ڈبیٹ، لیکن میں دوبارہ اسمیڈا کو اس بات پہ مبارکباد پیش کروں گا کہ اسمیڈا نے ایک بہت اچھی رپورٹ بنائی ہے۔ اس رپورٹ کو ہم تمام چیمبرز کو آگے لے کے جانا چاہیے، ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا فرحان صاحب کہ جتنی انفلیشن ہو گئی ہے، ہمیں چونکہ بجٹ بھی آ رہا ہے، ہمیں تھریش ہولڈس کو انکریز کرانا ہے۔ یہ جو ہمارے جتنے تھریش ہولڈز ہیں یہ پرانے ہیں، 15 سال پہلے کے تھریش ہولڈز چل رہے ہیں۔ جو آپ کے اس وقت جتنی انفلیشن ہو گئی ہے ان تھریش ہولڈس کو آگے لے کر آئیں۔ اور ان دا اینڈ میں دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا سر کہ ہمیں یہ بتانا ہوگا، اگر ہم ٹیکس بیس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایس ایم ای کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ریونیوز کو بڑھانا چاہتے ہیں، کہ ہم
فائدہ کیا دے رہے ہیں. اور سر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہیں, بہت زیادہ ایڈوانس ہیں, لیکن لوگوں نے پچھلے سسٹمز کی وجہ سے اپنے کیپٹلز, اپنے ایسٹس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. میری پرسوں اسحاق ڈار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, میں نے وہاں بھی برملا کہا کہ پلیز ہمیں اپنے روپے کے پریشر کو کم کرنا ہے. اٹ از دا نیڈ آف دا آر کہ آپ کوئی ڈیکلیریشن آف انڈکلیئرڈ فارن ریزروز لے کر آئیں, آپ ڈیکلیریشن آف انڈکلیئرڈ کیپٹلز لے کر آئیں, کیونکہ آپ کو کٹی میں پیسے چاہیے. وی آر ناٹ فار دا ایمنیسٹیز, لیکن دس از دا نیڈ آف دا آر کہ وی نیڈ ایمنیسٹی فار دا ریزروز.